قرآن کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، اور کائنات کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کا کوئی بدل نہیں ہے، ہر نعمت کا کوئی بدل، لیکن ان نعمتوں کا کوئی بدل نہیں اور ان نعمتوں کی کوئی مثال نہیں۔ کبھی کبھی دل کی گہرائی سے ان نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ آپ پانی کا گھونٹ پیتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں، روٹی کے چند لقمے کھاتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں، نیا لباس ملتا ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی یاد آ جائے تو اللہ کی ان نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں کہہ دیا کریں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ مجھے اللہ کے سوا کسی معبود کی ضرورت نہیں، اسلام کے سوا کسی مذہب کی ضرورت نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی پیشوا کی ضرورت نہیں۔ جسے ایمان کی نعمت میسر ہے حقیقت میں انسان وہی ہے، اور جو ایمان کی نعمت سے محروم ہے وہ انسان نہیں، حیوان ہے، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر۔ اللہ نے فرمایا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ جو ایمان سے محروم ہیں وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ چوپاؤں سے بدتر۔ ایک زمانے میں تاتاری عالم اسلام پر چھا گئے، عالم اسلام کے عوام کی بد عملیوں اور عالم اسلام کے حکمرانوں کی منافقتوں اور باہمی چپکلوشوں کی وجہ سے تاتاری عالم اسلام پر چھا گئے، اور اس طریقے سے چھا گئے کہ مسلمانوں کو وہ حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے، اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، اور مسلمانوں کو کم تر، بالکل ایسے جیسے آج امریکی غلیظ قوم، امریکی درندے، وہ مسلمانوں کو حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہماری ایک بہن اور بیٹی عافیہ صدیقی، اس پر صرف یہ الزام ہے، الزام جرم نہیں، الزام کہ اس نے امریکی فوجی پر ہتھیار تانا تھا، یہ الزام۔ اور پتہ ہے آپ کو اس کا ایک اور جرم، کئی جرائم اس پر لگائے گئے، ایک اور جرم جو اس پر لگایا گیا وہ یہ کہ اس نے امریکی فوجیوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس نعرہ لگانے کو اس کے جرائم میں سے شمار کیا گیا۔ امریکی جج کا کہنا ہے امریکیوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگانا ایسے جیسے ان کو گالی دیا، اس نے گالی دی ہے۔ تو الزام اس پر کہ اس نے ہتھیار اٹھایا
اور اس الزام کی پاداش میں پوری دنیا میں انصاف کا ڈنڈورا پیٹنے والے امریکیوں نے اس نہتی بے سہارا حافظہ قاریہ مسلمان بچی کو 86 سال کی قید سنائی. اور آپ سنیں کہ ایک امریکی درندے ریمنڈ ڈیوس نے 2 پاکستانیوں کو شاہراہ عام پر بھون ڈالا اور تیسرے کو گاڑی تلے رونق ڈالا. لیکن شاید آپ بہت جلد یہ سن لیں گے کہ کسی نہ کسی بہانے سے ریمنڈ ڈیوس کو رہا کر دیا گیا اور وہ قرآن کریم کی حافظہ صرف ہتھیار اٹھانے کے الزام میں 86 سال کی قید کی سزا بھگت رہی ہے. تو جیسے یہ آج مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے خون کو بے قیمت سمجھتے ہیں. نہ معلوم کب سے ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور روزانہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں. آج 50 مارے گئے، آج 100 مارے گئے، آج 200 مارے گئے. لیکن اب ہم ایسے عادی ہو گئے کہ ایسے لگتا ہے کہ مسلمان نہیں مارے گئے، چند حیوان مارے گئے ہیں، چند جانور مارے گئے ہیں. کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا یہ خبریں سن کر اور اخبار میں پڑھ کر. وہی مسلمان جس کے خون کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ آقا نے کعبے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے کعبہ میں تیری حرمت سے آگاہ ہوں، لیکن ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی خون کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. وہی مسلمان جس کے بارے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اگر ایک مسلمان کے قتل میں ساری دنیا والے بھی شریک ہو جائیں تو میں سب کو اس کے قصاص میں قتل کر دوں گا. آج اس مسلمان کا خون ہوتا ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں. تو بتائیے آقا کہ جیسے آج یہ مسلمانوں کو اور بالخصوص پاکستانیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یوں ہی تاتاری اس وقت کے مسلمانوں کو اتنی نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ ان کا نظریہ یہ بن گیا تھا کہ اگر صبح صبح کسی مسلمان کے چہرے پر نظر پڑ جائے تو سارا دن نحوست کے ساتھ گزرتا ہے. تو ایک تاتاری شہزادہ صبح جنگل کی طرف جا رہا تھا شکار کھیلنے کے لیے، اور ایک مسلمان بزرگ وہ جنگل سے آ رہے تھے. اس کی نظر ان کے چہرے پر پڑ گئی. تاریخ میں 2 قسم کے الفاظ ہیں. ایک تو یہ کہ اس تاتاری شہزادے نے اس بزرگ سے سوال کرتے ہوئے کہا، تم بہتر ہو یا تم سے میرا شکاری کتا یہ بہتر ہے. اور بعد میں یہ بھی لکھا، اس نے کہا تم بہتر ہو، میرا شکاری کتا بہتر ہے یا یہ تمہاری داڑھی بہتر ہے. اس اللہ والے نے بڑے تحمل سے جواب دیا، فرمایا کہ اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہو سکتا. پوچھا فیصلہ کب ہوگا؟ فرمایا کہ فیصلہ تب ہوگا جب میرا خاتمہ ہوگا. اگر میں دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا تو پھر میں تمہارے کتے سے بہتر ہوں، اور اگر میں ایمان کے بغیر گیا تو تمہارا کتا مجھ سے بہتر ہے.